السلام علیکم. UCP TV کے ساتھ میں ہوں سید طیب. پروگرام پیغام نور میں آپ سب کو خوش آمدید. آج خلاصہ قرآن مکمل ہونے کی صورت میں آج ایک خصوصی پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے سلسلے میں سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جناب حافظ امیر حمزہ صاحب کو، کہ جن کی انتھک محنت اور کوششوں کی وجہ سے یہ پروگرام ممکن ہو سکا. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ آج مہمان خصوصی موجود ہیں جناب حافظ نصیر احرار صاحب، جو کہ ایک ریلیجیس اسکالر بھی ہیں. تو سب سے پہلے سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس شو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، سب سے پہلے میں حافظ امیر حمزہ صاحب آپ کو مخاطب کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جو ایک سلسلہ مکمل کیا دورہ قرآن کا، جس میں آپ نے قرآن مجید کے جو واقعات تھے ان پہ آپ نے نظر ثانی کی اور ان کو ہماری جو آڈینس ہے اس کے سامنے پیش کیا. تو اس بارے میں آپ سر چند الفاظ میں اگر یہ جو آپ کا سفر تھا اس کو بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو UCP TV اور اس کی انتظامیہ یہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں قرآن کریم کو پڑھنے، قرآن کریم کے مضامین کو پڑھنے اور اس کے خلاصے کے حوالے سے ایک قرآن سیریز جو شروع کی تھی، اور اس قرآن سیریز کو ہم نے روزانہ ایک پارہ کر کے اس کے اہم مضامین کو ذکر کیا، اور کوشش کی ہے کہ ہر پارے کے اہم مضامین ہم اپنی آڈینس تک پہنچا سکیں، اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں. اور تقریباً ہم نے اس میں وقت کا بھی خیال اس طرح سے رکھا کہ تاکہ لوگوں کو کم سے کم وقت میں قرآن کریم کی اہم باتیں ان تک پہنچ جائیں. اور اس قرآن کی اہم باتیں پہنچانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ قرآن سے ہماری محبت پیدا ہو جائے، ہماری لگن پیدا ہو جائے، اور ہم اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں جب ہمارے سامنے آئیں گی پھر ہمیں شوق پیدا ہوگا کہ ہم قرآن کو پورا سمجھ سکیں، ہم قرآن کے سارے مضامین کو دیکھنے کی کوشش کریں. تو اللہ پاک کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی توفیق سے یہ ممکن ہوا، کیونکہ قرآن کریم کے مضامین کو بیان کرنا اور قرآن کریم کا خلاصہ کرنا میرے جیسے کے لیے تو ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے کوشش کی ہے کہ قرآن کے اہم مضامین کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہم قرآن کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا لیں، قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اور قرآن کو سیکھ کر، پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. تو اس میں UCP TV کے بہت کوششیں ہیں، اور جنہوں نے روزانہ کی بنیاد پر اس کے مضامین کو ریکارڈ کیا اور ناظرین تک پہنچایا. اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین سر، جزاک اللہ. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بیان کیا. اب میں مخاطب ہونا چاہوں گا آج کے ہمارے جو گیسٹ اسپیکر ہیں سر حافظ نصیر احرار صاحب. تو سر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جیسے ہم نے UCP TV میں ہم نے خلاصہ قرآن مکمل کیا، جس میں ہم نے قرآن مجید کے جو پرومیننٹ ٹاپکس تھے جن کی تفصیل حافظ صاحب نے بیان کی. تو اس سلسلے میں سر کیا یہ کافی ہے کہ صرف جو خلاصہ قرآن کو سمجھ لینا کافی ہے، یا اس سے آگے بھی ہمیں بڑھنا چاہیے اور اس سے آگے بڑھ کے بھی قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا کہ اس مبارک موقع پر جب آپ کے TV پروگرام میں خلاصہ قرآن کا یہ تکمیل ہو رہی ہے اور اس کا ایک اختتامی سیشن ہے جس میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں، یہ میرے لیے بھی بڑی خوش بختی کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کوشش محنت کی گئی ہے آپ بھائیوں نے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. جہاں تک آپ کی بات ہے تو وہ بہت اہم بات آپ نے پوچھی ہے. اس حوالے سے میں تھوڑا تفصیل میں جانا چاہوں گا. ضرور. کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ یقین ہے اور ہمارے عقیدے سے اس کا تعلق ہے کہ قرآن عام انسانوں کی بنائی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے. یہ کوئی جنات کا کلام نہیں ہے، شاعروں کی شاعری نہیں ہے، کسی ادیب کی تصنیف نہیں ہے، کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا. اور اس حوالے سے
قرآن پاک خود اپنا تعارف بھی یہی کرواتا ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، اس کو بھیجنے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات، اور جس پر بھیجا گیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دوسری چیز قرآن یہ بتاتا ہے کہ قرآن کو اللہ نے کیوں اتارا اور قرآن کو آپ کے پاس پہنچانے کا مقصد کیا تھا۔ قرآن کریم اس پر بہت تفصیل سے بات کرتا ہے، لیکن اگر ہم ایک مختصر لفظ میں اس پر بات کریں کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، تو قرآن اپنے آغاز ہی میں یہ بات کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب اللہ نے جو نازل کی ہے اس میں لفظوں میں، معنی میں، مفہوم میں، مضمون میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی جامعیت اور کاملیت پائی جاتی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ اور کمزوری یا عیب نہیں ہے۔ نہیں بے شک، اور جب اس کی یہ تعریف کر دی گئی تو اب یہ بتایا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو گویا کہ قرآن کا آنا اور رسول اللہ پر اس کا نازل ہونا، ہمارے سامنے اس کا ہونا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، بے شک، بے شک، اور اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اب جب ہم اس عنوان پر قرآن پر غور کرتے ہیں تو پھر ہمارے ذمے کچھ کام ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھیں، بے شک، کیونکہ یہ قرآن کا ہم پر سب سے پہلا حق ہے حق ہے بالکل، کہ جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کر، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہو، اس کی ادائیگی صحیح ہو، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو باقاعدہ تعلیم دی کہ آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما، میں تمہارے لیے ایک استاد ہوں جو تمہیں سکھانے کے لیے آیا ہوں، اور سب سے بنیادی چیز جو آپ نے اپنی امت کو سکھائی ہے وہ اللہ کا قرآن سکھایا۔ دوسری چیز قرآن پاک ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس قرآن کے الفاظ کے ساتھ اس کے معنی پر غور کریں، معنی، اس کے مفہوم پر غور کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سمجھنے کی کوشش کے لیے ہمیں تدبیر کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، جد و جہد کرنی ہوگی، اپنے دل اور دماغ کو لگانا ہوگا، اپنی آنکھوں سے قرآن کو غور سے دیکھنا ہوگا، مطالعہ کرنا ہوگا، اپنی سماعتوں کو اس طرح متوجہ کرنا ہوگا، اس کو سننا ہوگا۔ ہمارے دل کو اللہ نے، ہمارے دماغ کو جو سوچنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کی صلاحیت دی ہے، ہمیں اس کو قرآن پر لگانا ہوگا، کہ کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قرآن پر غور کیوں نہیں غور و کرتے؟ فکر نہیں کرتے، تو یہ غور و فکر کی ایک کوشش تھی کہ جو حافظ صاحب نے بیان کیا۔ اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مختصر نشست میں انہوں نے پورے قرآن کو مکمل بیان کر دیا، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں انہوں نے قرآن کے مضامین کا، اس کے مفاہیم کا، اور اس کے جو مختلف ٹاپکس ہیں، اس کے جو عنوانات ہیں، اور اس میں آنے والے جو اللہ کے احکامات ہیں، اس کا خلاصہ اور اس کا تعارف پیش کر دیا۔ بے شک، تو آپ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں آج کا دور میڈیا کا دور ہے، اور اس میڈیا کے دور میں ایک 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی ایک مووی تیار کی جاتی ہے، اور اس پر کروڑ روپیہ کا بجٹ خرچ ہوتا ہے، اس کے ایکٹر اس پر کام کرتے ہیں، کئی مہینوں کی محنت کے بعد وہ ایک مووی ڈیزائن ہوتی ہے، تیار ہوتی ہے۔ بالکل، لوگوں کو اس کی طرف لانے کے لیے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس میں جو میسج دیا گیا ہے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، تو ان کو پوری مووی نہیں دکھائی جاتی، بلکہ اس کا ایک ٹریلر جاری کیا جاتا ہے، اور اس کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے آتے ہیں، جو کہ بنیادی ہوتے ہیں۔ اس سے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک پر یہ مووی آ رہی ہے اور اس میں ہمیں یہ کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ یہ ایک مثال ہے۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے قرآن مثالیں ہی پیش کرتا ہے، اس وجہ سے میں نے بھی ایک مثال دے دی، اور یہ بات ذہن میں بھی آ سکتی ہے کہ قرآن تو اتنی بڑی چیز ہے اور اس کے لیے آپ نے ایک اتنی چھوٹی سی مثال پیش کر دی، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو سمجھانے کے لیے معمولی مثال دینے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ بالکل، تو جو کچھ بیان کیا گیا یہ اصل میں اس کا ایک ٹریلر تھا، اس کا ایک تعارف تھا، اصل قرآن نہیں تھا۔
اصل قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، تدبر، غور و فکر کرنے کی دعوت تھی کہ دیکھیں قرآن کی سورت فاتحہ میں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، سورہ بقرہ میں کون سی آیات ہیں جو احکام کو بیان کرتی ہیں، کون سی آیات ہیں جو واعظ اور نصیحت کرتی ہیں، کون سی آیات ہیں جو واقعات سابقہ امتوں کی بیان کرتی ہیں، کون سی آیات ہیں جو ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیتی ہیں، کون سی آیات ہیں جو ہمیں کچھ چیزوں سے رکنے کا حکم دیتی ہیں. تو اس کا تعارف پیش کر دیا گیا. اور اب جب کوئی بندہ اس کو سنے گا تو اس کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا، ایک لگن پیدا ہوگی، اس کی دلچسپی بڑھے گی، تو پھر وہ قرآن کو لفظ بہ لفظ اور آیت بہ آیت سیکھے گا، سمجھے گا، غور و فکر کرے گا. تیسری بات اس کے بارے میں قرآن کی ہیک سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ قرآن کریم میں کچھ ساری تفصیلات کا مجموعہ نکالا جائے تو اس میں دو چیزیں قرآن میں یہ ہیں کہ ایک تو قرآن اچھے لوگوں کے حالات بیان کرتا ہے، بے شک، کہ جو لوگ نیکی کے راستے پر چلے، خیر کے راستے پر چلے، تقوی کے راستے پر چلے، تو قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی نعمتوں سے نوازا، دنیا میں ان کو خوشحالی عطا کی، رزق کی فراوانی عطا کی، اپنی نعمتوں سے نوازا، امن، سکون، چین والی زندگی عطا کی، اور پھر جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں ان پر اللہ کے کتنے انعامات ہوں گے، جنت میں داخلہ ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی ہے، یہ ساری چیزیں بتا دیں. تو آج دنیا اور انسانیت امن کو تلاش کر رہی ہے، سکون کو تلاش کر رہی ہے، رزق کو تلاش کر رہی ہے، اپنے لیے خیر خواہی لوگ چاہتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ آؤ میرے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑو. اسی طرح قرآن ایک دوسرے گروہ کا بھی ذکر کرتا ہے کہ جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے بتائے ہوئے ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کا انکار کر دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا، اور وہ باغی اور سرکش ہو گئے تھے. تو پھر اللہ نے اس کا دنیا میں ان کو یہ سزا دی، ان سے امن رخصت ہو گیا، بدعملی کا شکار ہو گئے، فساد پڑ گیا، پھوٹ پڑ گئی، وہ لوگ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو گئے. ان کے رزق کے نظام کو اللہ نے ایسا متاثر کیا کہ وہ ایک لقمے کو ترسنے لگے، ان کی خوشحالی چلی گئی. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا میں ان کا نقصان ہوا، اور آخرت میں اللہ کا عذاب، دوزخ کی آگ، اللہ کی ناراضگی، اس کی رحمت سے دوری، جنت سے محرومی، یہ ساری چیزیں آخرت میں ان کے ساتھ پیش آنے والی ہیں. اسی طرح قرآن دو اور چیزوں کو بیان کرتا ہے. ایک لسٹ دیتا ہے قرآن ہمیں جو کام کرنے کے ہیں، اکیلے کرنے کے ہیں، اجتماعی زندگی میں کرنے کے ہیں، یا ایک پوری سوسائٹی کے کرنے کے ہیں، پوری قوم اور قبیلے کے کرنے کے ہیں. قرآن ہمیں اس کی ایک لسٹ دیتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اور کچھ کاموں کی لسٹ قرآن ہمیں دیتا ہے کہ جو نہ کرنے کے ہیں، کہ آپ نے کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، آپ نے کسی کا مال نہیں کھانا، آپ نے کسی کو ہاتھ سے تکلیف نہیں دینی، زبان سے تکلیف نہیں دینی، آپ نے کسی کے مال کو غصب نہیں کرنا، آپ نے زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، آپ نے کسی پر بہتان، تہمت یا الزام نہیں لگانا. یہ بھی ایک لسٹ قرآن ہمیں دیتا ہے. بالکل. اب ہمارے ذمے ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو سینے سے لگائیں. اور سینے سے لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر خوبصورت غلاف چڑھائیں، اس کو پیارے سے مخمل کے کپڑے میں مرصع کر کے، مزین کر کے کسی اچھے سے طاق میں رکھیں. یہ نہیں ہے. یہ ادب اور احترام کا ایک پہلو ہے. اس سے اگلی چیز سینے میں سے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو اچھے الفاظ میں پڑھ کر، غور و فکر کر کے اپنے اندر اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں اور پھر عمل کریں. تو جب ہمارے اندر عمل کی صلاحیت ہوگی تو قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے کہ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین، کہ یہ تو لوگوں کی ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے، اور جو اس ہدایت اور نجات کے راستے کو پکڑ لیتا ہے اس کو یہ خوشخبری ہو کہ وہ کامیابی کے زینے چڑھ گیا. تو ہم میں سے کون سا انسان ہے جو کامیابی نہیں چاہتا؟ تو یہ قرآن جو الحمد سے شروع ہو کر والناس پر ختم ہوتا ہے، اس کے اندر 114 صورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، 30 پارے ہیں، ان سب کا مجموعہ اور خلاصہ جو حافظ صاحب نے بیان کیا ہے، تو یہ سب کا حاصل کلام یہی تھا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ اللہ کا پسند ہے اور یہ اللہ کا ناپسند ہے، یہ اللہ کے نبی کی پسندیدہ چیزیں ہیں اور یہ ان کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں. ہم نے پسندیدہ چیزوں کو لے لینا ہے، ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے دامن کو بچا لینا ہے. اس میں ہماری
دنیا کی کامیابی بھی ہے اور ہماری آخرت کی کامیابی آخرت کی کامیابی بھی ہے. جزاک اللہ سر, آپ نے بڑے اچھے اور ایسے انداز کے اندر آپ نے جو ہے اس موضوع کے اوپر روشنی ڈالی ہے. جی سر, آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب ختم قرآن کے حوالے سے دعا کی کیا اہمیت ہے, اس پہ بھی روشنی ڈال دیں گے. یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے, اس وجہ سے کہ حدیث شریف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جن موقعوں پر دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے, ان میں سے ایک موقع ختم قرآن کا بھی ہے کہ جب کسی بندے کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت مکمل کرتا ہے, یا جیسے اس کے مضمون کو, اس کی تفسیر کو یا اس کے خلاصے کو مکمل کیا گیا, تو یہ تکمیل قرآن کا ایک موقع ہے. اس موقع پر دعا کا ضرور اہتمام ہونا چاہیے, اور وہ دعا اس نیت اور اس ارادے بلکہ اس یقین کے ساتھ ہو کہ ہمیں اللہ نے جو اتنی بڑی سعادت دی ہے کہ ہم نے قرآن کو مکمل کیا ہے, تو اس موقع پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, جیسے کہ ہم ابھی دعا کریں گے. تو اس دعا سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تو یہ تصور ہو کہ جو ہم نے کیا اپنی کوشش سے کیا لیکن آپ کی توفیق سے ہوا, تو اس کو قبول کر لے اللہ. اور جو اس میں کوئی انسانی تقاضوں کی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی ہے, کوئی کمزوری رہ گئی ہے, کوئی غلطی ہو گئی ہے, تو اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف کر دے. اور اس کے ساتھ ہی جو مقصد تھا اس کا کہ ہم اس قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں اور قرآن ہمارے لیے ہدایت بن جائے اور ہم اس کو اپنے دل میں جگہ دیں اور اپنے عمل میں لائیں, تو اللہ تعالیٰ سے اس پر بھی دعا کر لی جائے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ہاتھ اٹھا لینی چاہیے. میری آپ سے گزارش بھی ہوگی کہ آپ دعا کے لیے بالکل ہم اس پر دعا کر لیتے ہیں تاکہ اس بابرکت مجلس کو ہم دعا پر ختم کر لیں, اور جو ہمارے سامعین ہیں یا ناظرین ہیں وہ بھی اس دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو آپ دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ, اس بابرکت مجلس میں جس میں قرآن کریم کے مضمون کو اور اس کے خلاصے کو اور اس کے تفسیری مضامین کو بیان کیا گیا اور مکمل کیا گیا, یا اللہ ہماری یہاں حاضری کو قبول فرما. اس کے لیے جو کوشش ہوئی, اور یا اللہ اس کوشش کے کئی مراحل تھے, بیان کرنے والوں نے بیان کیا, اس کو مینج کرنے والوں نے انتظامات میں حصہ لیا, اور اسی طرح اس کو سننے والوں نے, دیکھنے والوں نے اس سے استفادہ کیا. جو لوگ بھی جس درجے میں بھی اس میں شامل ہوئے, یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما, شرف قبولیت عطا فرما. اپنی رحمت سے یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا, ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا. اس قرآن کو ہماری دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی کا ذریعہ بنا. اس قرآن کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, تکلیفوں, پریشانیوں, مصیبتوں اور بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اس قرآن کریم کی برکت سے یا اللہ ہمارے رزق میں, ہمارے روزگار میں وسعت اور برکت عطا فرما. اس قرآن کریم کے برکت سے یا اللہ ہمیں حلال کرنے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اس قرآن کے نور کو ہمارے سینوں میں اتار. اس قرآن کریم کو یا اللہ ہمارے بوڑھوں کے لیے, ہمارے جوانوں کے لیے, ہمارے مرد اور خواتین اور ہمارے بچوں کے لیے ہدایت بنا. اور یا اللہ اس ہدایت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. جس ادارے میں, یونیورسٹی میں, جس چینل پر یا اللہ اس کی اشاعت کا اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کا انتظام ہوا, یا اللہ ان سب کے, یا اللہ ان کی ٹیم کو, ان کے رضاکاروں کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما. اس رمضان کے بابرکت مہینے میں, ان بابرکت راتوں میں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, مغفرت اور بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں, اور مسلمانوں کو نہیں بلکہ ساری انسانیت کو اللہ کی رحمت سے نوازا جاتا ہے, یا اللہ ہمیں بھی اپنے ان برگزیدہ بندوں میں شامل فرما جن پر آپ کی رحمت کا نزول ہوا. یا اللہ ہمیں اپنے برگزیدہ اور پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما, اور یا اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور رحمتیں اور برکتیں مقدر فرما. اور یا اللہ ہمیں اپنا قرب, اپنی معرفت نصیب فرما. قرآن کا علم ہمیں عطا فرما, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جزاک اللہ سر, میں آپ کا بڑا مشکور اور شکر گزار. تو جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے, اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.